جی یہ ہے میرا اپنا ٹائم. کل میں نے جو ساگ بنایا تھا نا اس کے ساتھ میں اولیو آئل ہلکا سا لگایا پر، اور یہ ہے جی میرا سینما ہال. تو چلیں جی ناشتے کو انجوائے کرتے ہیں، پھر بعد میں باتیں کریں گے. ناشتے کے بعد یہ میں نے گوشت بلکہ اس سے پہلے نکال کے رکھ دیا تھا، اور پہلے رات کو میں نے فریزر سے نکال کے یہ رکھ دیا تھا، پر سردی ہے نا پھر بھی یہ پگھلا نہیں. ورنہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بھی فریزر سے نکال کے پہلے آپ فریج میں رکھیں اگر ٹائم ہے تو. پھر تو اب یہ میں نے نکال کے رکھا ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کب پگھلتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ کیا دعوت کے لیے کیا کچھ بنانا ہے، کیونکہ اچانک مہمان آ رہے ہیں نا. پر یہ ہے کہ بھی مطلب کل آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھی آج اور کل میں تو پہلے ہی تیاری کر لیتی ہوں. یہ نہیں کہ مہمانوں کے سامنے ہی کچن میں ہی لگے رہو، پر لگنا تو پڑتا ہے. خیر کام تو کافی ہوتا ہے نا پھر اکیلے بندے کے لیے. تو چلیں جی دیکھتے ہیں آج کیا کچھ ہوتا ہے. چائے ابھی رہ گئی ہے تو چائے میرا دل کرتا ہے میں بس مزے مزے سے پیوں. بس بعد میں جو کھانا رات کا کھانا ہوتا ہے نا وہ ذرا پھر نا کام کے دوران آپ کھاتے ہیں نا، تو ناشتہ جو ہوتا ہے نا دل کرتا ہے کہ بھی آپ ریلیکس ہو کے کھائیں نا. تو ناشتے کو میرا دل کرتا ہے بھی میں ذرا انجوائے کروں، یہ ٹائم کچھ اپنے ساتھ گزاروں. اس کے بعد تو پھر نان سٹاپ آپ کو رات تک کام کرنا ہوتا ہے گھر کا، تو جو کہ ہر عورت کا فرض ہے. جو بھی ان فرائض سے کوتاہی کرے گا نا اس کی اپنی بھی زندگی خراب، تو جو اس کے ساتھ ہیں ان کی بھی زندگی خراب. جو اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑے بڑے فرائض ہمارے ذمے کیے ہیں، اور اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے پورے نہ کریں تو ہم بڑے کیسے کریں گے. بھی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھے نا مطلب توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اتنے ہر کسی کے مطلب حقوق و فرائض، جہاد، کتنا مطلب یہ کہ ایک مسلمان جو ہے نا اس کی زندگی میں بہت کچھ ہے. تو یہ تو پر جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کو بھی اس کا بھی سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ بھی کس طرح ہم نے مطلب وہ گزارنی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اس کو نہیں گزاریں گے تو اپنی زندگی پریشان ہوگی، اپنی زندگی خراب ہوگی آپ کی. اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں نا بس اپنے فرائض پورے کریں. تو جو ہے انسان اپنے فرائض ہی پورے کر لے نا. بالفرض کسی مطلب کوئی عورت ہے، اگر نہیں اس کے مطلب ہسبینڈ نہیں اتنا صحیح، اس کو مطلب نہیں صحیح ملے، لوگ کہتے ہیں نا مطلب جو ہے خدمت سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ بھی ہم لوگ کو یہ ہم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. تو جو خدمت ہوتی ہے نا، اور پھر کہتے ہیں نا ایک چپ اور سو سکھ، وہ والی بات جو ہوتی ہے نا، تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب بناتی ہیں. کہتے ہیں نا جو زیادہ بولتا ہے اس کی جو دماغ ہے نا اس کی زبان پہ ہوتا ہے. دماغ تو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، جو وہ بولتا جا رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کی زبان پہ اس کا دماغ آ گیا. تو یہ کہ بھئی دیکھ کے بولیں ضرور، یہ نہیں کہ بالکل ہی چپ کر جائیں. ہمارے مذہب کو اس طرح نہیں لینا چاہیے. بڑا ہمارا مطلب پیارا مذہب ہے ہمارا ماشاءاللہ. تو یہ کہ بھئی اتنی نہیں مطلب وہ ہے کہ بھی ہم اعتدال کا رستہ ہے نا ہمارا دین جو ہے نا اس میں اعتدال ہے. تو یہ کہ بھی بس بیٹیوں کو نا بس یہی سکھائیں کہ بھئی جو ہے نا انہوں نے مطلب اپنے فرائض جو ہے نا ہر حال میں پورے کرنے ہیں. تو یہ کہ بھئی جو عورت اگر خاوند نہیں بھی صحیح، جو عورت خاوند کا کہتے ہیں نا اس کا جو دل کا راستہ معدے سے جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اس کو خاوند کو یہ تو ہوگا نا کہ چلے مجھے مزے مزے کے کھانے تو دے رہی ہے نا، کتنا ہاتھ میں ذائقہ ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بھئی بڑے بڑوں کی باتیں ہیں تو وہ گھر بھی بس ہی جاتے ہیں. تو اور یہ کہ بھی اس کے کپڑوں کا دھیان، گھر پہ توجہ، بچوں پہ توجہ،
تو یہ جب مطلب یہ وہ ناشکرا بھی ہوگا نا کبھی بیوی کے بغیر اس طرح، تو اس کو ایک دم پھر وہ خیال آئے گا کہ بھی ہو یہ تو میرا اتنا مطلب دھیان کرتی تھی، مجھے تو اتنا کچھ ملا ہوا تھا اس کی وجہ سے، تو یہ کہ بھئی جو تو وہ اس کو خیال تو پھر آئے گا نا۔ لیکن جو عورت مطلب نہ خامد کا کسی چیز کا خیال نہ رکھے تو وہ لائف سے چل بھی جائے تو اس کو کیا یاد آئے گا؟ اور مرد صرف یہ چیز یاد کرتا ہے، محبت، اخلاق، کھانا اور اس کا خیال رکھا جائے۔ ظاہر مرد نے تو صرف یہ کہ باہر کی دنیا دیکھنی، اس کا تو مائنڈ چلتا ہی نہیں نا گھر میں نا، کہ بیچارے نے کیا کرنا باہر۔ آپ ایک دفعہ ہم شاپنگ کر رہے ہیں نا جا کے ہم لیڈیز، تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہم تھک گئے۔ تو عورت کے یہ فرائض ہیں۔ یہ بے باک ڈرامہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اس نے نا ہمیں کچھ حوصلہ دیا ہے پریزاد کے بعد نا۔ تو جی پریزاد بڑی اچھی اس میں یہ ہے جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی، اس کا کیا نام ہے، تو بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے، تو بڑے اس میں اچھے مطلب سارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی سٹوری ہے۔ تو دیکھیں غربت بھی یہی بات ہے نا، غربت انسان کو کیا کیا بنا کر دیتی ہے۔ بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ تو جی یہ جو بیٹیوں کے گھر ہے نا وہ جو ہے نا میرا خیال ہے صرف پچھلے والے بساتے ہیں کہ بھی اگر جیسے پہلے نہیں کہتے تھے مر کے ہی نکلی اتھوں، خیر وہ بھی کیا مر کے نکل، پر ظاہر ہے شادی ہوگی تو ادھر سے مار کے نکلنا ہے نا، خامد کے گھر سے مار کے نکلنا ہے نا، مار کے نکلنا ہے نا، تو تو یہ صحیح ہے کہ کہتے تھے نا، تو یہ کہ بھئی اگر لاڈ میں رکھا جائے کہ بھی ہائے کیوں ایسے کیا، ایسے کیوں کیا، تو کبھی بھی گھر نہیں بستے پھر، ہر بات میں گھر پچھلے آج کل بہت وہ پتہ کیا میرا خیال ہے، پہلے یہ تھا کہ بھئی نا خرچوں کی وجہ سے نا ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ ہم کہاں رکھیں ان کو، اب بیٹیوں کو پڑھا لکھا دیا ہے نا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی چلیں جی خود کمائیں گی، ہمیں بھی کھلائیں گی، تو اپنے بچے بھی پالیں گی، تو لائف چلیں گزر جائے گی، تو پر کتنی غلط سوچ ہے نا یہ۔ کہتے ہیں یہ جو مطلب یہ لیڈیز میں چیز آ گئی ہے، میری ایک رشتہ دار ہے تو وہ پرنسپل ہے اسکول میں نا، تو کہتی ہے کہ بہت ساری ٹیچرز ایسی ہیں جیسے شادی ہوئی ایک بچہ ہوا ذرا سا ایشو ہوا، چلو جی جاب کی مزے سے ماں باپ کے گھر میں رہیں، تو ٹھپا تو لگ گیا نا شادی کا۔ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں تو خامد کی کیا ضرورت ہے، مطلب کیا ضرورت ہے بھی ایسی ان کی خدمتیں کریں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں نہ جا کے کس قدر وہ عورتیں محنت کرتی ہیں، وہ گھروں میں جھاڑو پانڈے تو سارا دن ان کی کمرے رہ جاتی ہیں، ادھر ہر جو ان کے جو ہے ڈیانا میں وہ بھی برتن دھو رہی ہوتی تھی۔ ترقیاں انہی کو اموں نے کی ہیں نا، پھر محنت سے ہی ہوتا ہے نا۔ چلیں جی اب کچھ باتیں بہت ہو گئی ہیں اور میری چائے بھی ختم ہو گئی، اب میں کھاؤں گی میڈیسن، اور اس کے بعد میں پھر میرا خیال ہے کوئی 3-4 فون کر لوں 3-4 فون کر لوں کہیں تو یہاں، حالانکہ خود اگر ہمیں کوئی ایسا فون آئے نا جب ہم مطلب کام کر رہے ہوں تو پھر ہمیں بڑا ہمیں ہوتا ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، خود ہم جتنا مرضی کرتے رہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا پھر۔ تو جی چلیں جی یہ اب میں فون کر لوں۔ یہ دیکھیں یہ تسلا جو ہے نا اس میں پانی گرم کر کر کے نا، تو یہ دیکھیں جو اس میں نا وہ وائٹ سا جو جم جاتا ہے، تو وہ مجھ سے اب وہ جم گیا تھا۔ اب میں نے یہ ٹوٹکا کیا کہ اس میں ایک پیاز ڈالا اور تھوڑا سا دودھ ڈالا، اور اب یہ دیکھیں کتنا یہ آرام سے نا سارا کچھ، اور اس کو نا گرم کر دیا۔ اب یہ دیکھیں حالانکہ ورنہ یہ مجھ سے بالکل امید ہی نہیں تھی کہ یہ کبھی یہ اترے گا۔ یہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، یہ ابھی میں آپ کو نا صاف کر کے دکھاتا، یہ دیکھیں سارا یہ چیزیں ڈالنے سے نا وہ جو سارا جو ہوتا ہے نا جو لگا ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی جلا ہوا یا پانی کا آپ نے کوئی تسلا گرم کیا اور وہ وائٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے پانی کے کیمیکلز وغیرہ نیچے مطلب بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بالکل وائٹ تھا۔
تو میں نے اس کو ابالا ہے، تو اس سے پھر یہ کہ وہ پگھل جاتے ہیں سارے نا. تو اب یہ میں اس کو دھو کے دکھاتی ہوں آپ کو. میں نے بیفور کا وہ لیا نہیں، ورنہ بالکل یہ نا اس طرح نا وائٹ ہو گیا تھا. جی سویٹ ڈش کے لیے میں نے نا کل رات کو نا گیٹس کہہ رہی ہوں گیسٹ نے، تو یہ کہ بھئی دودھ کچھ نا 2-3 دن کا بچا ہوا تھا ملائی سی والا نا. تو سب سے آسان جو ڈش ہے نا، سب سے تو خیر نہیں پر پھر بھی یہ بھی بڑی آسان ہے. اس میں میں نے تھوڑے سے ڈالنے چاول اور 2 گاجر صرف میں نے نا اس میں ڈال دیے. یہ جی بہترین اب بن جائے گا، گاجروں کی کھیر کہہ لیں یا گجریلا کہہ لیں، زبردست. اب میں نے اس کو رکھ دیا ہلکی آنچ پہ، تو یہ خود ہی پکتا رہے گا. سب سے آسان ڈش. جو تسلا میں نے صاف کیا تھا نا، اسی میں یہ دیکھیں میں نے یہ مٹن جو ہے نا اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا. اس کا میں نے پروگرام بنایا ہے کہ ایک دن جو دیگی ہے نا جیسے آلو گوشت وہ بنے گا، ساتھ تندور کی روٹیاں ہو جائیں گی، پلاؤ ہو جائے گا اور اچھڑے مچھڑے ہوں گے. یہ قیمہ مٹر پڑا ہوا ہے فریز ہوا ہوا نا، اور یہ میں نے کل ساگ بنایا تھا. تو یہ بھی سائڈ ڈش کے طور پہ نا یہ اس میں دعوت میں آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو گیسٹ ہیں نا وہ صرف ایک دعوت کے لیے نہیں آ رہے، 2-3 دن کے لیے آ رہے ہیں. تو پھر یہ کہ بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ سائڈ ڈش چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں رکھ لیں نا تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ادھر مشین بھی لگائی ہوئی ہے، یہ میں کپڑے باہر رکھ رہی ہوں، شکر ہے دھوپ اچھی نکلی ہوئی ہے. یہ جی دراز سے یہ آیا ہے، پارسل آیا ہے. میں نے کافی چیزوں کا آرڈر دیا، تو پر یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں بھیجتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پھر ظاہر ہے ان کے ڈیلیوری چارجز بھی ہوتے ہوں گے. اب میں نے کافی چیزیں بھیجی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. کافی چیزیں میں نے منگوائی ہیں. اچھا میں حیران تھی، میں نے کل کچھ چیزوں کے آرڈر دیے ہیں تو ان کی تو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب کم از کم 7 دن تک آئیں گی چیزیں. تو یہ واقعی میں نے ہفتہ پہلے آرڈر دیا تھا یہ مائک کا، تو یہ اب وہ آئی ہے، ہدیکہ آ گئی ہیں، مائک آ گیا ہے. تو یہ باقی 7 دن بعد آیا ہے. ابھی وہ چیزیں میں حیران تھی، میں نے کہا ابھی میں نے کل آرڈر کیا ہے تو اتنی جلدی آ گئی. تو یہ میرا مائک ہے. چلیں جی، یہ دیکھیں جی گاجر کا حلوہ ہو گیا تیار. گاجر کا حلوہ نہیں، گجریلا تیار ہو گیا. اب اس میں یہ کہ بھی میں ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی، کچھ تھوڑا سا ایسنس ڈال دوں گی، تو یہ تیار ہے. کی سوغات گجریلا انتہائی آسان ہے، گاجر کی جسے کھیر کہتے ہیں. تھوڑا سا دودھ میں تھوڑے سے چاول ڈالیں اور تھوڑی سی گاجریں ڈال لیں اور بہترین یہ گجریلا تیار. تو جی یہ آج محض پارسل کا دن ہے، صبح دراز سے آئی ہیں. تو یہ اب ابکری ایجنسی جو کہ پنڈی میں ہے، تو یہ دیکھیں مجھے شوگر ہے تو میں ارکے شوگر شفا لازمی پیتی ہوں. تو اگر آپ یہ مطلب زیادہ صحیح رکھیں، یہ کوئی خاص مقدار نہیں بتاتے، بس یہ کہ بھئی اپنی طبیعت کے حساب سے نا. تو میں یہ تقریباً دن میں 4-5 دفعہ مطلب پیتی ہوں. تو میری شوگر مطلب ریگولر اگر آپ، کیونکہ ہم اکثر یہ کہ بھئی اسکپ بھی کر جاتے ہیں، تو اگر آپ ریگولر لیتے رہیں تو جو ہے نا شوگر آپ کی ختم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے جی ہر پاکستانی کی ضرورت خاص طور پہ لاہوریوں کی. تو اور جتنے بھی ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، پر لاہور والے ذرا زیادہ، گجراں والے زیادہ مشہور ہوتے ہیں. تو ہر پاکستانی کی ضرورت ہے یہ نا، یہ ابکری کا ارک مٹاپا شفا. بس یہ پئیں اور پھر یہ کہ جو مرضی کھائیں اس کا تو یہ ہے نا، کیونکہ جو مرضی کھائیں ہضم ہوتا جائے گا. نہیں مطلب کھانے پہ بھی کرنا چاہیے، بھوک جب لگے تو آپ نے اس وقت کھانا. بس کم کھانا تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بھئی زیادہ سونا نہیں چاہیے، زیادہ کھانا نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا، سونا نا آ گیا نا اس کے اندر. اب کھانا، تو ابھی کھانا مطلب یہ کہ زیادہ نہ کھا، زیادہ سونا دونوں میں نا آ گیا نا، انکار آ گیا. تو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا پھر. تو جی یہ اب ہر گھر کی ضرورت ہے.
جن کو اگر ہوتا ہے نا بارڈر لائن پہ آ جاتی ہے شوگر، تو یہ کہ شوگر کا خطرہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں احتیاط کرتے تو یہ لیں شوگر مڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ کہ بھئی آخری علاج ہے شوگر کا نا. تو یہ نہیں کہ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹری دوائیاں تو مطلب آپ وہ کنسلٹ لازمی کریں، پر ویسے آپ یہ ساتھ رکھیں. تو یہ کہ بھی کبھی ڈاکٹری دوائیاں بھی چھوٹ سکتی ہیں، پر یہ نا آپ بالکل بے فکرے ہو جائیں کہ بھئی نہیں وہ نہیں کرنی. ایمرجنسی کے لیے جو ہے نا یہ ایلوپیتھی کی بہترین ہے. اور ارکے موٹاپا شفا یہ تو بس اس کے تو کیا کہنے بھائی. جی اب میں نے قیمے میں کوفتے جو ہے نا اس کا مسالہ ڈال دیا. اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالا ہے، انڈا بھی ڈالا ہے. انڈا کا ڈال دینا تو پھر بالکل خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کبھی ٹوٹیں گے، اتنے مضبوط بنتے ہیں نا یہ. تو جو میں نے گرائنڈ کیا نا مسالہ وہ اب میں نے اس میں ڈالا ہے. تو گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ہو تو ہر چیز میں ڈال جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے. تو جی اب یہ میں بنا کے رکھ دوں گی، مسالہ تو ظاہر اس ٹائم ہی بنے گا. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کافی کام ہے آج، مشین بھی لگا لی. تو جی اب میں آپ سے ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں کل اور نئے تیاری کے ساتھ دعوت ولاگ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.